في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك والعن عداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين صلوات بآواز بلند پھر بھی درود محمد و آل محمد کی پاک ذات پہ اللہم ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات على سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وسیہ و وزیرہ و ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین ولید الکعبہ المسئول عن تأشیرت دخول الجنہ قسیم النار والجنہ امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین لا یقاس بهم احد من الخلق والذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما علی بقیت اللہ العظم روحی وروح العالمین لتراب مقدمہ الفداء بقیت اللہ التي لا تخلو من العطرة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الله الأبدية دائما على أعداء مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مثل الكعبة صلوات مالک آپ کی یہ عظیم عبادت قبول فرمائے جتنے شیعہ سنی بھائی فرزند رسول کے ذکر میں جو بھی دعا حاجت لے کے بیٹھے ہیں مالک پوری فرمائے تمام مرحومین بالخصوص بانیان کے مرحومین کے درجات اللہ بلند فرمائے ولی الامر بقیت اللہ العظم شہنشاہ زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے ہمیں آقا کی نصرت زیارت معرفت کی سعادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا صدا سلامت رہو یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا آپ سلامت رہیں اس ذکر کے بانی آپ اور میں نے یہاں کے سادات غیر سادات نہیں کوئی ولی فقیر نہیں کوئی عالم نہیں ذکر کا بانی خود اللہ تعالیٰ ہے اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا عرش بری کا امام بارگاہ تھا ملائکہ کا مجمع تھا اللہ ذاکر تھا ذکر حسین ابن علی تھا صدا سلامت رہو
دیکھیے غور فرمانا ذرا، کوئی عام بندہ نبی کے برابر عبادت نہیں کر سکتا، کوئی عام انسان نبی کے برابر عبادت، جو نبی ہوتا ہے وہ حجت اللہ ہوتا ہے، نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عابد ہوتا ہے۔ بسم اللہ سیدزادہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضور نے فرمایا لو جاء رجل بعمل 70 نبیا، توجہ فرمانی، فرمایا اگر کوئی بندہ بروز معاشر اللہ کی عدالت میں 1 2 3 4 5 نہیں 70 نبیوں جتنے اعمال لے کے آ گیا، اگر اس میں علی کی ولایت نہیں ہوگی بندہ جہنم میں جائے گا۔ توجہ فرمائیے، آپ جتنے بیٹھے ہو بڑے دانا ہو، ذرا غور فرمان۔ میں ایک نیا موضوع پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے یہاں بالکل نہیں پڑھا اور ویسے بھی بہت تھوڑا پڑھا گیا، اور میں نے بھی کم پڑھا ہے اور آپ نے سنا بھی تھوڑا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، میں ایک معظمہ کی سیرت پاک پہ چند منٹ آپ کو سماعت کی تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ ایک مخدرہ، ایک معظمہ، ایک معصومہ، ایک سیدہ، ایک طیبہ، ایک طاہرہ، جس کا نام فاطمہ ہے، لقب ام البنین ہے، عباس کی ماں ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھیں یہ موضوع کیا ہے؟ مولا عباس کی پاک ماں۔ یہ آپ نے غور سے سننا۔ اسم پاک ہے فاطمہ، والد کا نام ہے حزام، خاندان ہے کلابیہ۔ جناب حزام فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا رات کو کہ آسمان سے ایک موتی ٹوٹا ہے جو میری گود میں آیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ داد والی تقریر ہے ہی نہیں، سمجھنا آپ نے ہے، بس دعا دینی ہے۔ موتی آسمان فلک سے ٹوٹ کے میری گود میں آیا۔ میں نے سوچا خواب ہے، ہو سکتا ہے کوئی نعمت ملے۔ دوسرا دن پھر وہی خواب آیا۔ میں نے سوچا کہ اب تعبیر حضور سے جا کے پوچھتا ہوں۔ میں مسجد نبوی پہنچا، آقا واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، میں سننے بیٹھ گیا، علیحدگی میں پوچھوں گا۔ جب مجمع کم ہو گیا، لوگ چلے گئے تو میں قدموں کے قریب آیا، میں ارادہ کر رہا تھا کہ میں پوچھوں، تو آمنہ کے لال نے مسکرا کے فرمایا حزام جو موتی گرا ہے نا اس کا مسکن میری حویلی ہے۔ بھائی کیا بات ہے، خدا قسم کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھ۔ وہ جو موتی گرا ہے شاہ جی اس کا مسکن میری حویلی۔ اسی شب تہجد کے وقت فرماتے ہیں جناب حزام کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی، نام فاطمہ رکھ۔ اب میں سمجھ گیا وہ جو موتی گرا تھا وہ یہی آنے والی معظمہ ہے۔ 2 خاندان عرب میں بہت بہادر مشہور تھے۔ پہلا خاندان بنو ہاشم، ان جتنا بہادر عرب میں نہیں، کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ دوسرا بنی کلابیہ، یہ بنو کلابیہ وہ تھے جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ سخی بھی تھے۔ جس کا نام حزام ہے، ان کا لقب ابو مرہ تھا، نیزوں سے کھیلنے والا۔ میں تھوڑا تعارف مولا عباس کے ننیال کا کروا، مولا عباس کے نانکے بلا کس عظمت کے مالک، جس کا نام حزام ہے، یہ مولا غازی عباس کے پاک نانا ہے۔ ڈھیر سارے عرب کے شہ سوار ان کے شاگرد تھے۔ عرب کے بہادر اپنی تلواروں کے دستے پہ جناب حزام کا نام کندہ کرواتے تھے۔ جناب حزام بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ، استاد ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بہت بڑے تھے۔ پہلا فقرہ فضائل کا اگر وصول کرو تو عرب کے شہ سوار جیسے جناب حزام سے فن جنگ سیکھتے تھے، اسی طرح رجز لکھواتے تھے۔ رجز وہ نظم ہوتی تھی جو بندے نے لڑائی سے پہلے میدان میں پڑھنا ہوتی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
جو میدان میں جا کے اپنے تعارف کے طور پہ پڑھتے تھے اسے رجز کہتے تھے۔ جناب حزام جو کہ بہت بڑے شاعر تھے، پھر اپنے شاگردوں کو رجز لکھ کے دیتے تھے۔ رجز لکھنے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ والد کا نام بتاؤ، دادا کا بتاؤ، خاندان بتاؤ۔ جو بندے نہیں بولے، اب سمجھ آئی ہے بندے میدان میں لڑنے کیوں نہیں جاتے تھے یا بھاگ کیوں جاتے تھے؟ وہاں ابا بتانا پڑتا تھا۔ ہر جنگ میں جا کے علی نے فرمایا لڑو میرے ساتھ، ابو طالب کا بیٹا علی آیا۔ بھائی یہ تو عقلی دلیل ہے، بسم اللہ سیدات، یہ تو عقلی دلیل ہے۔ بھائی بندے کا باپ چور ہو تو وہ خود پریوں میں بیٹھ کے چوری سے نہیں روکتا۔ یا علی یا علی یا علی، جس کا ابو ہی چور ہو بھلا وہ روکتا ہے چوری سے؟ جس کا باپ چور ہو پرے بے جاسی لیکن چپ کر کے سر سٹ کے باسی، میں کوئی بندیاں چھ بولنا اللہ، میں اگر کہوں بھائی چوری بری بات ہے تو بندے کہیں گے پہلے باپ کو سمجھا۔ عرب کے کافروں مشرکوں کے سامنے کھڑے ہو کے سینہ تان کے ابو طالب کے بیٹے علی نے فرمایا لاڑو میں عمران کا بیٹا ہوں، کسی کافر نے تو نہیں کہا باپ کو کلمہ پڑھا۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت، یہ آپ کی محبت ہے، خدا شاہد، ورنہ میں بڑی دھیمی دھیمی تقریر کر رہا تھا۔ سیدزادہ مولا عباس کے نانا جناب حزام اتنے بڑے بہادر تھے کہ سرکار کی سواری کو لوگ ایسے رستہ دیتے تھے جیسے بادشاہ کو رستہ دیتے، بہت زیادہ سخی، بہت زیادہ شجاع، غازی مولا کا پاک نانا۔ اور جو نانی تھیں ان کا نام تھا ثمامہ بنت سہیل، یہ جناب حزام کی زوجہ ہیں۔ خدا قسم سیدزادہ بڑی دھاندلی کی گئی ہے تاریخ اسلام میں۔ یہ وہ بی بی ہیں جو حضور کی پہلی صحابیاں ہیں۔ پہلی صحابیہ جو ہیں وہ عباس کی نانی ہیں۔ بی بی ثمامہ بنت سہیل اس زمانے میں علم فلسفہ پڑھاتی تھیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، فلسفے کا علم عباس کی نانی پڑھاتی تھیں۔ پھر جب حضور نے اعلان نبوت کیا، یہ پہلی صحابیاں بنی، پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے ثمامہ ان عرب کے بدوؤں کی عورتوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ مولا عباس کی پاک نانی قرآن کی استانی تھی مکے میں، غور فرمایا آپ، یہ غازی کی پاک نانی۔ جو بی بی اس حویلی میں آئی اس کا نام فاطمہ جناب حزام نے رکھا۔ اب ذرا سر اٹھانا، ام اور اب کا لفظ آپ جانتے ہیں یہ ہمیشہ کنیت کے لیے آتا، کنیت کے لیے آتا۔ ابو الائمہ کنیت ہے، ابو الحسن کنیت ہے مولا میر کی، ام المصائب لقب ہے، ام الائمہ یہ کنیت ہے، ام المصائب کنیت، یہ ساری کنیت۔ اس بی بی کا نام فاطمہ ہے اور ام البنین لفظ ام آیا ہے، لیکن یہ کنیت نہیں، یہ لقب ہے۔ ام البنین کا معنی آپ سارے جانتے ہیں، بیٹوں کی ماں۔ میں ذرا بلند معیار پہ پڑھنا چاہتا ہوں، بے شک نہ بولنا، سوچنا ضرور۔ یہ ام البنین عقد سے پہلے ایسے ہی تھیں جیسے مریم بغیر شوہر کے بتول ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے سیدہ، اللہ آپ کو سلام۔ ام البنین لقب، اور لقب ہمیشہ ہوتا ہے بڑی صفت، بڑی صفت لقب ہوتا، جو صفت بڑھ جائے وہ لقب بن جاتا۔ حضور میں ساری خوبیاں تھیں لیکن اتنی صداقت تھی کہ مکے والے بدو بھی صادق کہتے تھے۔ غور فرما رہے ہیں، لقب ہے ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ اللہ کرے میں فکرہ سمجھا لوں، انبیاء کے گھر میں رہ کے بھی بیبیاں بیٹوں کی ماں نہیں بن سکیں، جو عباس جیسے کی ماں ہو اسے ام البنین کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ۔ جس کے 4 غازی ہوں، ایک نہیں 4 غازی ہے، وہ ام البنین ہے۔ تھوڑی سیرت پڑھتا ہوں، پھر عقد پڑھنا ہے، پھر قبلہ کو منبر دیتا ہوں۔ اس بی بی کی جو زیارت ہے نا، جو زیارت بی بی کی،
اس کے الفاظ خدا قسم پڑھے جائیں، سونے سے لکھے جائیں تو حق ادا نہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ السلام علیکہ یا من احسنت الکفالہ وادیت الامانہ ورعیت حجج اللہ المیامین۔ سلام ہے وہ معظمہ جس نے کفالت کا حق ادا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ابھی محسوس نہ کریں، بعد میں سوچنا اگر ذہن میں آئے تو۔ چلو میں آسان کرتا ہوں۔ اے وہ بی بی جس نے صرف حسین نہیں حسنین کو پالا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے قدر نہیں کی۔ ابو طالب نے مصطفیٰ پالا ہے، مصطفیٰ نے علی پالا ہے، مصطفیٰ نے علی پالا ہے، اس بی بی نے حسین پالا ہے، اسی لیے عالیہ نے غازی پالا ہے۔ آپ سمجھیں میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ احسنت الکفالہ، جس نے کفالت کا حق ادا کر دیا وہ ام البنین ہے۔ بولو نہ بولیں، بات سمجھنا۔ ورعیتی حجج اللہ المیامین۔ اللہ اکبر، سیدزادہ غور فرمانا۔ حجت اللہ وہ ہوتا ہے جو کائنات کی نگرانی کرتا ہے اور اللہ کے امر سے اور منصوص من اللہ، اور یہ ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ کائنات کی نگرانی کرے، وہ حجت اللہ ہوتا ہے۔ اس بی بی کی زیارت کا فکرہ پڑھو، پھر سوچو بلا عباس کی ماں کس عظمت کی مالکہ ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ رعیتی حجج اللہ المیامین۔ حجت اللہ زمانے کی نگرانی کرتا ہے، زمانے کو پالتا ہے۔ اے وہ بی بی جس نے اللہ کی حجتوں کو پالا ہے، وہ عباس کی ماں ہے۔ جناب اب آسان پڑھتے ہیں۔ جناب عقیل سے مولا علی نے فرمایا بہادر خاندان میں میرے لیے رشتہ تلاش کر۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں بہت جلدی میں تھا اور میں بالکل اور مختصر کرتے جا رہا ہوں۔ بہادر خاندان میں میرے لیے رشتہ تلاش کر، جس کے سینے میں علم لدنی ہے، وہ عقیل سے فرما رہے۔ بھائی بولنا، تھوڑا سمجھ آئے تو بولنا۔ عقیل سے فرما رہے ہیں کہ اچھے خاندان میں میرے لیے رشتہ تلاش کیجئے۔ فرما وہ رہا ہے جس کی تلوار بھی شجرہ دیکھ کے چلتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ۔ جناب عقیل نے فرمایا کہ ہمارے بعد اگر کوئی عرب میں بہادر ہے تو بنو کلاب ہیں، بنو کلابیہ خاندان بہادر ہے۔ فرمایا وہیں جائیے۔ جناب عقیل ابو طالب کے بڑے بیٹے، آپ کو پتہ ہے 4 ہیں ابو طالب، اور چاروں بھائیوں کی عمروں میں 10-10 سال کا فرق ہے، اور علی سب سے چھوٹا ہے۔ جس کا سب سے چھوٹا کعبے میں آئے وہ عمران کی عظمت کا مالک ہو۔ جناب عقیل پہنچے جناب حزام کے پاس، جناب حزام کے پاس پہنچے۔ یہ خاندان اتنا سخی تھا کہ مہمان سے پہلے دن نہیں پوچھتا تھا کہ آپ کیوں آئے، مہمان سے پوچھتے ہی نہیں کہ کیوں آئے، بس عزت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، کھانا دینا ہے، مہمان رکھنا ہے۔ رکھا جناب حزام نے جناب عقیل کو، ایک دن، دوسرا دن، تیسرے دن کی صبح جناب عقیل نے فرمایا ہم کوئی غرض لے کے آئے ہیں۔ جناب عقیل چبوترے پہ بیٹھے تھے، مٹی کا بناتے تھے، اوپر اس طرح کے چٹائیاں قلین اس زمانے کی جو تھیں وہ بچھاتے تھے، اوپر بیٹھے ہیں جناب عقیل، قدموں میں بیٹھے ہیں جناب حزام، اور جناب حزام نے ہاتھ جوڑ کے کہا رئیس مکہ کا بیٹا، زمانے کو کھلانے والے کی اولاد، سید البطحاء کا لال، اے متولی کعبہ کا لخت جگر، امیر غریبوں کے ہاں کیسے چل کے آئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا آپ کی مہربانی، آپ نے عزت کی، مہمان رکھا، غرض یہ ہے میں آپ کی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ سر اٹھانا بھائی۔ جناب حزام نے عقیل کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کوئی انکار نہیں، لیکن لمن، کس کے لیے؟ جناب عقیل نے مسکرا کے فرمایا اپنے چھوٹے بھائی علی کے لیے۔ سیدزادہ جو بندہ مجلس سے سنتا رہتا ہے، اس سے آگے جناب حزام عباس کے نانا نے جواب ہی نہیں دیا۔
2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ میں سر رکھ کے فرماتے ہیں تیری کریمی کا کتنا شکریہ ادا کروں، اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے جو خود تیرے گھر آیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے موضوع نہ روزانہ پڑھے جاتے ہیں، نہ ہر مجمع سنتا ہے۔ اللہ آپ کو سلام۔ اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے جو خود تیرے گھر آیا ہے۔ اب جناب حزام نے فرمایا آپ کے نانا کی شریعت کا حکم ہے، ہمارے لیے اس سے بڑا شرف ہو ہی کوئی نہیں سکتا جن کا داماد علی بن جائے۔ نہیں سمجھے؟ اٹھے، پردے میں آئے، جناب سمامہ مولا عباس کی پاک نانی سے فرمایا خبر ہے کہ مہمان کون ہے؟ ذرا سمجھنا جو تاریخ میں لکھا ہے۔ بی بی نے فرمایا ہماری ڈیوٹی ہے کھانا پکا کے پہنچانا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کھا رہا ہے، یہ بنو امیہ کی عورتوں کی عادت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ خبر ہمیں ہے ہی نہیں چونکہ ہماری حویلیوں میں پردہ ہے۔ فرمایا آسنتی، اچھا کہا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، وہ ابو طالب کا بڑا بیٹا آیا ہوا ہے۔ فرمایا خیر سے غریبوں کے ہاں امیر آئے، حالانکہ یہ خود بڑا امیر خاندان تھا، بنو کلابیہ اور خصوصاً جناب حزام عرب کی امیر آدمی تھے۔ فرمایا آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ لینے آئے۔ بی بی سمامہ نے مصلی ڈالا، سجدے میں سر رکھ کے فرمایا تیری کریمی کا کتنا شکریہ ادا کروں، میری بیٹی وہاں جا رہی ہے جہاں تیرے محبوب کی بیٹی گئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ غور فرمائیے گا، جناب عقیل واپس آئے اور فرمایا، جناب حزام نے آ کے فرمایا عقیل یہ اس سے بڑا شرف کوئی نہیں، ہمیں علی سے بڑا داماد زمانے کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ آپ امیر لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، جب سے فاطمہ دنیا میں آئی ہے میں نے 2 کنیزوں کی ڈیوٹی لگا دی، چونکہ فاطمہ کو بچپن سے ہی مصلی سے بڑا پیار ہے۔ میں سمجھدار بندوں میں پڑھ رہا ہوں، میری بیٹی فاطمہ ام البنین کو بچپن سے ہی مصلی سے بڑا، اس کی عبادت دیکھ کے کبھی کوئی گھر کا کام ام البنین نے نہیں کیا۔ 2 کنیزوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، مصلی وہ بچھاتی ہیں، اس کا لباس وہ درست کرتی ہیں، اس کے نلین وہ صاف کرتی ہیں، اسے کھانا وہ دیتی ہیں۔ آپ کے نانا کی شریعت کا حکم ہے، باپ ہونے کے ناطے تھوڑی سی پریشانی ہے، ہم نے سنا ہے آپ غلام رکھتے ہی نہیں ہیں، آپ اتنے سخی ہیں کہ اکثر غلام آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ اگر محسوس نہ فرمائیں تو جب فاطمہ کو لینے آئے تو 2 کنیزیں میں ساتھ بھیج دوں۔ مسکرا کے ابو طالب کے بیٹے نے فرمایا آپ نے آدھا سنا ہوا ہے، ہم واقعی فرش والے آزاد کر دیتے ہیں، عرش والے کام کے لیے بلا لیتے ہیں۔ میں سمجھدار لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، ہم فرش والوں کو آزاد کر دیتے ہیں، ضرورت پڑے تو عرش والے ہماری حویلی میں کبھی چکی چلاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کبھی برتن دھوتے ہیں، کبھی لباس لے آتے ہیں۔ یہ جو چکی چلاتے ہیں نا، یہ رضی اللہ نہیں، یہ علیہ السلام ہے۔ غور نہیں فرمایا، جس فاطمہ کے گھر کا کمی علیہ السلام ہو اس کا شوہر رضی اللہ نہیں ہوتا۔ اچھا آپ سلامت رہے۔ اب تھوڑا اور مختصر ہوتے جا رہے۔ خوش ہو گئے جناب حزام، فرمایا اچھا وہ تو آپ کی عظمت ہے کہ کائنات آپ کی حویلی کے دروازے پہ سر جھکائے کھڑی ہے، جہاں مصطفیٰ رک جاتے ہوں۔ توجہ فرمان، ہمیں قبول ہے۔ جناب عقیل واپس آئے، یا علی، انہوں نے قبول کیا، خود چلیں گے؟ فرمایا میں خود چلوں گا۔ بارات علی کی بنو کلابیہ قبیلے کی طرف گئی، جڑے بالکل نہیں بولے ذرا سار چان۔ یہ بنی ہاشم کی حویلی میں ڈھیر ساریاں بیبیاں آئیں، ہر کے گھر میں بارات نہیں گئی، کہیں کہیں حضور بھی تشریف لے گئے، کچھ خود پہنچا گئے۔ یہ عباس کی ماں کی طرف علی خود دلہا بن کے چلے۔ میں تمام کر رہا ہوں، پہنچی بارات، وہ استقبال ہوا، خدا قسم کے بڑے بڑے چودھری وہاں کھانا کھانے آئے تھے۔
میں کیویں سمجھاواں چنگے چنگے بندے اتھے صرف اس واسطے آ گئے بغیر دعوت کے آ گئے کہ حزام نے کھانا بڑا لگایا ہے۔ توجہ فرمائی ہے، عقد علی نے خود پڑھا، بوکیل شاہ جی افتخار چاہیے، سارے میرے بزرگ بھائی بیٹھے، توجہ فرمانا، عقد امیر کائنات نے اپنا خود پڑھا، فاطمہ ام البنین کے ساتھ علی نے اپنا نکاح خود پڑھا، بھائی تھے لیکن علی نے خود پڑھا کیونکہ معصوم کا عقد معصوم پڑھتا ہے۔ اب ذرا بستر پہ جا کے سوچنا ابو طالب کون تھا جس نے محمد کا پڑھا تھا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی لے کے چلے ام البنین کی سواری تطہیر والے دروازے کی طرف چلی۔ آپ نے غور فرمایا، تطہیر والے دروازے کے قریب سواری رکی، ام البنین بیٹوں کی ماں بی بی سواری سے اتر کے بی بی نے رب کعبہ کی قسم جید عالم کے سنا تھا، پھر کتاب میں بھی پڑھا ہے، بی بی نے دروازہ تطہیر پہ پہلے قدم نہیں رکھا، پہلے پیشانی رکھی اور فرمایا بطول کی حویلی گواہ رہنا، مالکن بن کے نہیں آئی، میں کنیز بن کے تیرے دروازے پہ آئی۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول رکتے رہے ہیں۔ ام البنین بہت بڑی شاعرہ تھی، بی بی کی ڈھیر سارے لقب ہیں، کنیتی ہیں ام البرکات، برکتوں کی ماں، ام الشہداء، شہداء کی ماں۔ یہ قبیلہ بنی تمیم کا ہمارے ایک استاد تھے شیخ سامر تمیمی، ہمیں درس پڑھاتے تھے، بنی تمیم کا وہ بندہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ ہمارا قبیلہ عرب پورے میں فخر اس لیے کرتا ہے کہ ہمارا میدان کربلا میں شہید ہے۔ ایک جس کا کوئی نوکر مارا گیا وہ فخر کرتا ہے، جس کے 4 عباس کربلا میں ہوں وہ غازی کی ماں ہے۔ بی بی کے ایک لقب ہے مبلغۃ العذاب۔ ذرا غور فرما، میں نے کچھ چھوڑا ہے درمیان میں، تھوڑی جلدی تھی زیادہ، اب چند فکرے، بہت بڑے مصعب خان سیدزادہ میرے بعد ہے، اس بی بی پہ تھوڑا پڑھا گیا ہے، غور فرمانا۔ مبلغۃ العذاب، بی بی کا لقب ہے حسین کی عزاداری کی تبلیغ کرنے والی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام کا فرمان ہے میری یہ دادی اتنا روئی حسین پہ حتیٰ فقدت بصرہا، بی بی کی رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حسین کی پہلی ظاہر بنی ہے عباس کی ماں۔ آج بھی کربلا میں سارے گواہی دیں گے جو زوار ہیں، حسین کے حرم کے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ام البنین۔ ہمارے یہاں اس بی بی کا ذکر تھوڑا ہوتا ہے، عرب عراق میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک لقب ہے بی بی کا باب الحوائج، حاجتوں کو پورا ہونے والا دروازہ، جہاں موسیٰ کاظم ہے وہاں عباس کی ماں ہے۔ جو نہیں سمجھا غور فرمانا۔ اچھا ایک فکرہ میرے سامنے آ گیا، اس پہ آنسو بھی آ جائے گا اور میں یہیں سے 2-4 فکرے۔ حکم شریعت محمدی کا کہ والدین کی قبر پہ جاؤ، جب بھی کوئی بندہ والد یا والدہ کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ جہاں جا کے فاتحہ پڑھتا ہے۔ 13 جمادی الثانی ام البنین کی شہادت ہے، ہو سکتا ہے عباس بھی جنت البقیع جاتے ہوں۔ جب بھی کوئی ماں کی قبر پہ جاتا ہے نا تو وہ فاتحہ پڑھتا ہے ہاتھ اٹھا کے، جب عباس جاتا ہے قبر پہ ٹکر مار کہتا ہے بازو ہوتے تو میں ہاتھ اٹھاتا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، بڑی مقبول مجلس ہے۔ ام البنین، یہ بھی بتاتا جاؤں، اتنا نغوہ حسین کا پڑھا، جنت البقیع میں زہرا کی قبر پہ اتنا نغوہ پڑھتی تھی کہ دشمن بھی روتے ہوئے گزرتے تھے۔ سارے مدینے کے بندے یزید پہ لعنت کرنے لگ گئے تھے، اس کی نسل پہ بنو امیہ سے نفرت کرنے لگ گئے تھے۔ پھر سمجھنا ذرا، پھر انہوں نے شام سے زہر بھیجا جو عباس کی ماں کو دیا گیا۔ سید کو ضرور ہائے کرنی چاہیے تھی، غازی کی ماں فوت نہیں ہوئی، قتل ہوئی ہے عباس کی ماں۔
بی بی فرماتی تھی میرے 4 شیر حسین کے ساتھ گئے تھے، اجرکم من اللہ۔ یہ یہاں پہ باب افتخار شاہ جی جیسے ہمارے ہاں کچھ مصائب مشہور ہوتے ہیں نا سیدادہ، ہمارے ہاں مصائب کے کچھ مضمون بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ اللہ کو واقعی حقیقت ہے، چونکہ نام سب کا فاطمہ تھا۔ سیدادہ رو کے فرما رہا ہے اس حویلی کی ہر فاطمہ قتل ہوئی ہے۔ عرب میں مشہور مصائب ہے بی بی عالیہ کی ام البنین سے ملاقات، جب سال کی قید نبھا کے چند منٹ سیدادہ میں تکلیف دوں گا، پتہ ہے نا آپ کو یہ حقیقت ہے، یہ روایت ہے، تذکرۃ الشہداء سے پڑھ رہا ہوں۔ سجاد نے یزید سے کہا تھا میری پھپھی کہہ رہی ہے لوٹ کا مال واپس کر، اس نے کہا لوٹنے والے زیادہ تھے، کوئی کہیں لے گیا کوئی کہیں لے گیا، تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا میرے بابا کا امامہ دے، میرے بابا کی پوشاک دے۔ سیدادہ مجھے معاف کرنا، اس کمینے نے پوشاک منگوائی نا، پوشاک یزید کتے نے منگوائی، دربار میں بندے ڈھیر سارے بیٹھے تھے، سجاد بھی رسیوں میں چھپ کر کے کھڑے تھے۔ مجھے معاف کرنا سادات، جو فکرے میں نے پچھلے دنوں میں روایت میں پڑھی ہے، اس نے وہ زخمی قمیض یوں کھولی اور ہلا کے مذاق کر کے کہہ رہا تھا اس کا تو کیا کرے گا؟ مجمع کو دیکھ کے کہتا ہے بتاؤ تو صحیح یہ کرتا کس قابل ہے؟ فرمایا ظالم حیا کر، اس پہ محمد کا خون ہے، اس میں زہرا کا لہو ہے، مجھے دے میں اس کی قیمت جانتا ہوں۔ سینے سے لگا کے پھپھی کو دی، بی بی وہ پوشاک لے کے پھر آئی مدینے۔ سارے مضمون آپ کو یاد ہیں، سال کی قید نبھا کے 120 میں سے 12، 84 میں سے 9 یتیم، ایک سجاد ایک باکر۔ بشیر مہاری نے اعلان کیا مدینے والو، مدینے کے سردار آ گئے، میں نے چھوڑ دیا حویلی اس سے گزرا جہاں عباس کی ماں بیٹھی تھی۔ بی بی نے فرمایا پتہ کرنا عبید اللہ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ جناب عبید اللہ بن ابو الفضل العباس آئے، آگے شہزادے نے بشیر کا ابا پکڑی، فرمایا اعلان تو نے کیا ہے؟ ہاں بچہ میں نے کیا ہے۔ فرمایا واپس آنا، میری دادی نے تجھے یاد کیا ہے۔ بشیر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو کس کا لال ہے؟ فرمایا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ تھوڑا رو لینا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں غازی کا بیٹا ہوں۔ فرمایا تو ام البنین کا پوتا ہے؟ ہاں۔ جلدی سے بشیر آیا تدھیر والی حویلی پہ، سر جھکا کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھڑا ہے۔ اندر سے آواز آئی منادی تو نے کی ہے؟ جی بی بی۔ فرمایا سردار آ گئے ہیں؟ میری طرف دیکھنا۔ ہاں بی بی۔ پہلے ہی سوال بی بی نے کیا بتا غازی آیا ہے؟ بشیر نے شکوے میں کہا اپنے لال کا پوچھا ہے، فاطمہ کا لال آپ کو یاد نہیں رہا؟ تڑپ کے فرمایا اگر عباس آیا ہے تو حسین آیا ہے، اگر غازی آیا ہے تو عالیہ کی چادر محفوظ ہے۔ اس وقت بشیر نے کہا بی بی تیرا غازی مارا گیا ہے۔ اگلا سوال بی بی نے کیا بتا کتنے مارنے والے تھے؟ مصحف میں پڑھ گیا ہوں۔ بشیر نے کہا بی بی 9 لاکھ۔ تڑپ کے عباس کی ماں نے فرمایا پھر میری توہین نہ کر۔ سادات کو ہے کرنے چاہیے تھی، 9 لاکھ نہیں 18 ہو جاتے، میرا غازی زین سے نہ اترتا۔ بشیر نے تطہیر والی حویلی کے دروازے پہ ٹکر ماری، بی بی تو سچ کہہ رہی ہے، نہیں اترتا تھا، اسے چوپ کھا گئی، اسے لڑنے کسی نے نہیں دیا۔ آخری روایت اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس ختم۔ بی بی آئی، بی بی نے آ کے استقبال کیا، حویلی میں آ گئی علی کی بیٹی۔ یہ بڑا درد والا مصحف ہے۔ اپنی حویلی میں علی کی بیٹی آئی، علی کی بیٹی نے حکم دے دیا کوئی آئے در نہیں کھولنا، میں حسین پہ رونا چاہتی ہوں۔ دن گزرتے رہے، بی بی روتی رہی حسین کو۔ فاتحہ شام، عباس کی مرشزادی، علی کی علی بیٹی روتی رہی۔ عید کا دن آیا، صبح کا وقت تھا، ایک ضعیفہ دروازے پہ آئی جس کے ساتھ ایک شہزادہ تھا، ہاتھوں میں کوئی ہدیہ تھا،
آ کے دکل باب کیا، کنیز نے فرمایا عالیہ کو حکم ہے نہیں کھولنا۔ آواز آئی مجھے پہچان، میں ام البنین آئی ہوں۔ تڑپ کے علی کی بیٹی خود دروازے پہ آئی، تیرا تو مجھ سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے، آج عید والے دن کیسے آنا ہوا؟ فرمایا جب بھائی زندہ ہو تو بھائی ہی دیتے ہیں، بھائی تیرا ہے کوئی نہیں، یہ غازی کا عبید اللہ ہے، آج عید کا دن ہے، یہ تیرے لیے ہدیے لایا ہے۔ بھتیجے کو عالیہ نے اٹھایا، سینے سے لگا کے کربلا کی طرح منہ کیا، ہائے میرا عباس، اللہ لعنت اللہ علیہ۔ یا حسین ابن علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا فاطمۃ سلام اللہ علیہا و یا مولاتی اغیثینی 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 بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بلند آواز سنا۔ کریم اللہ بانیان دا خرچہ خرجات سائی و محنت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا مالک حاضرین دے دلی نیک مقاصد پورے فرما۔ میرا مالک پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما۔ آمین سارے اقصو میرا مالک مقروضہ دے قرضے ادا فرما۔ میرا مالک اس بستی نگری آبادی ندا قیام قیامت شاد و آباد رکھ۔ کریم اللہ دنیا چھوڑن تو پہلے آل مصطفیٰ دے گھر دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک آل محمد علیہ السلام دی سیرت طیبات چلنے دی توفیق عطا فرما۔ دعا دی قبولیت اور مستجابت دی خاطر سارے کوشش کرو صلوات بلند آواز نال، درود سارے بلند آواز نال پڑھو جی۔ کوشش کرو جتنے بیٹھے ہو سارے صلوات بلند آواز نال۔ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بلند آواز نال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز نال جی۔ جتنے بیٹھے ہو سارے صلوات پڑھو تو چنگی پلی آواز آؤں دیئے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کائنات دے نبی، دعا جہانہ دی رحمت، آدم تو عیسیٰ تک ہر نبی دے سردار، نبیوں دے سردار امام الانبیاء، ارشاد فرمائے کلو مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ، علی فطرت الاسلام، وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ آواز ٹھیک پہنچ رہی تو آڑے تک جی؟ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے۔ بھائی نذیر حسین اس معصوم دے فرمان اچ دو لفظ ہیں، ایک اسلام، ایک فطرت۔ فطرت کدے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میں بڑی قریب تو بات شروع کی تھی، فطرت کدے تبدیل نہیں ہو سکتی۔
یہ مطلب نبیاں دے فرمان یہ جڑا اتنا کو مستند اور اتنا وسیع فرمان ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یہودی دے گھر آیا تاں سورہ تائید کر سو جی، عیسائی دے گھر پیدا ہویا تاں، مسلمان دے گھر آیا تاں، مومن دے گھر آیا تاں، منافق دے گھر آیا تاں، جیڑا بچہ آیا ہے وہ آیا اسلام دی فطرت دے۔ ایتے حدیث رکی نہیں، حدیث اگے جائے علا والدیہ ینودانہ ینجسانہ ینصرانہ، پیدا ہونے دے بعد اس ماں دی مرضی تربیت کر کے بچے یہودی بنائے، آباد و شاد رہو جی، تربیت کر کے بچے یہودی بنائے، تربیت کر کے بچے عیسائی بنائے، تربیت کر کے بچے سکھ بنائے، تربیت کر کے بچے کمیونسٹ بنائے، تربیت کر کے بچے مسلمان بنائے۔ یہ سارے حاضر بیٹھیو تے ماں دی تربیت دا اثر ہے کہ بچہ جوان ہو کے مومن بن دے، تامی ماں دی وجہ تو منافق بن دے، تامی ماں دی وجہ تو بن دے۔ آباد و شاد رہو جی، بہت شکریہ جی۔ بچہ جیسی ماں ویسی تربیت، جیسی تربیت ویسی شخصیت۔ اگر ماں کمالے تربیت کمالے، تربیت کمالے بچہ کمالے۔ اس سے واسطے کائنات نبی دوجہ ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر، بولو تو صحیح تھوڑے باتیں گل کر رہے ہیں، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک۔ یہ مطلب بچے دی تربیت دی پہلی یونیورسٹی، پہلا کالج وہ ماں دی گود ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو بچہ پڑھا لکھا ہوئے دا، اگر ماں مومن ہے تو بچہ مومن ہوئے دا۔ یہ مطلب جیسی ماں ویسی تربیت، جیسی تربیت ویسی شخصیت۔ میں آکھاں اگر ماں میں سونا ہوئے تربیت لین اللہ یزید بندہ ہے، ماں بطول ہوئے تربیت لین اللہ حسین ابن علی بندہ ہے۔ آباد و شاد رہو جی، صلوات سارے بلند آواز نال۔ ایک دفعہ سارے نہ پڑھ لئیے صلوات بلند آواز نال جی۔ آئی تو تھوڑے سامنے نہ آ جائیے، آیا کیمرے اگے آ جائیے دوئے، آئی سامنے آؤ خواہ میرے ویر بھائی رضائی تھے آؤ خواہ، او جانے سال بتیرے نام ناؤں دینے جے مزر آئی تھے آؤ کہ بچے آئی تھے سامنے آؤ کہ ویکھو نے جی۔ کیمرے دو قسم دے ہوں دے، ایک کیمرہ آئے، ایک وقت دے مالک دا کیمرہ ہے، یعنی اے دے جو بندہ نام بھی آوے او دے چاہونا چاہیے دے جی۔ اچھا ایک میں اور مالک دا فرمان سنا ماں، اے اللہ نے دو فرشتے انسان دے موڑیاں دے باہے، ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے، اے نیکیاں لکھ دے اے گناہ لکھ دے۔ تو جدو اے نیکی لکھ دے اے چوپے، اے گناہ لکھ دے تو اے چوپے۔ قسم قرآن دی کتنا بولو کتنی داد ہوئے بھائی شہزاد میں قرآن تے ہاتھ رکھن واتے تیار ہیں، اس وقت دووے مصروف ہیں، اے نیکیاں لکھ دے اے گناہ پہ مٹان دے، ذکر علی دی وجہ تو مہربانی جی یا علی علیہ السلام۔ جب تک بیٹھی ہو اے نیکیاں لکھی ہوں دے اے گناہ مٹائی ہوں دے، کیونکہ بیٹھے جنت جو ہون بندہ جنت چ بے کے، میں ایک اشارہ کر لگا جنت چ بے کے تے پھر جنت نو جنت ران دینا چاہیے دا۔ کوئی نہیں سمجھے میں کیا کیا جی، جنت نو جنت ران دینا چاہیے دا نا جی۔ جنت چ پھر خلل نہ آوے، کیونکہ جنت شرارت چنگی نہیں ہوں دی، جنت چ پیار تے محبت چنگا ہوں دے۔ اے دا مطلب قسم قرآن دی کیڈا کمال ذکر ہے
جس ذکر دی وجہ تو انسان زندگی ملدی ہے حد موقع جن ہستیاں دی وجہ تو یہ ذکر زندگی عطا کردہ ہے مالکان دا کیڑا مقام ہوئے دا ذکر زندگی عطا کر رہے ہیں اس سے بات کائنات اچھا نبی فرمایا ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام تے پیدا ہوں گا اچھا کہ اسلام ایک فطرت ہے جیڑا بچہ پہلے دن پیدا ہویا ہے وہ پیدا ہوندیا ہسیا نہیں رویا ہے میں گل اپنے کو تو نہیں پیا کردا اچھا جے پہلے دن بچہ پیدا ہوئے تے کول بیبیاں کھلوتیاں ہون تے بچہ اے 2 گھنٹے دا ہے تے یک نہ بچہ ہسن لگ پوے تے میں وینا مڑ بچے کو کھلوندہ کون ہے تھوڑے چہرے ٹھیک کرو نا جی یہ دا مطلب ہے بچہ اگر ہسے ہے تے پریشانی ہے بچہ رویا ہے ہر بندہ مطمئن ہے یہ دے وچی راز ہے جی بچہ ہسے ہے تے ہر بندہ پریشان ہے خوف زدہ ہے تے بچہ مسکرایا ہے پریشان ہے تے جو بچہ رو پہ ہے ہر بندہ مطمئن ہے یہ دا مطلب ہے اسلام کی فطرت میں ہسنا کمال نہیں رونا زندگی کی علامت ہے آباد و شاد رہو جی یہ دا مطلب ہے اسلام دی فطرت لے کے آیا بچہ پیدا ہوندیا مسکرایا نہیں اور رویا ہے اچھا تے مولوی صاحب بھی جدو اپنی زوجہ نادن ہے بچہ پیدا ہویا ہے یہ رویا ہے ہو سکے جی رویا اچھا ٹھیک ہے ہون پاک کے جیوں دا ہے یہ تے پاک ہو گیا جڑا اسلام دی فطرت بچہ آیا ہے میں رتو آدھی سرزمین تے جملہ آکھیں لگا میں توڑے مزاج نو جاندہ تسی بول پوو تے توڑے کیا بات ہے نہ بولو تے جناب جبریل بھی پر چھنڈ دے واپس ٹور جاندے نے میں رتو آدھی مزاج نو جاندہ قسم قرآن دے مولوی پیادہ ہے اچھا اے بچہ رویا ہے انہاں کہ جی رویا ہے انہاں کہ اسلام کی فطرت میں جو بچہ رو رہا ہے اس نے رو کے بتایا میں زندہ ہوں یہ دا مطلب اسلام کی فطرت میں رونا عیب نہیں زندگی کی علامت ہے مہربانی زندگی دراز ہوئے اسلام دی فطرت چ رونا زندگی دی علامت ہے اچھا دا مطلب اسلام دی فطرت چ رونا زندگی دی علامت ہے کیا حسین اسلام نہیں ادھا بندیاں لطف لے ہے حسین بادشاہ اسلام ہن کے نہیں دین است حسین یہ دا مطلب ہے دین اسلام ہے اسلام دین ہے پھر ماننا پڑے گا جیسے اسلام کی فطرت میں رونا زندگی علامت ہے ویسے غم شبیر میں بھی رونا زندگی کی علامت ہوتی ہے صلوات سارے بلند آواز نال بھائی انصر اجاز صاحب نے ماشاءاللہ بہت احسن انداز انہیں خطاب کیتا میں جتوں کوشش کرنے لگا انہیں چھوڑیا اتھو 2 گلہ میں کراچی اللہ دی آسمان تھلے بھائی عابد حسین اللہ دی زمین اتے رحمان نے کیسی ماں بھیجی اور میں تھوڑے سفر کرنے رحمان نے ایک ایسی ماں بھیجی جس اتنی کمال تربیت کی تھی اس بی بی تا میں نام لینے تو انٹھڑ پہ جانے اس بی بی اتنی کمال تربیت کی تھی اس بی بی دی عظمت نو سلامے وہ دی عقیدت نو سلامے وہ دی معرفت نو سلامے وہ دے مقام نو سلامے اس بی بی دا نام گرامی ہے جناب فاطمہ بنت اسد چہرہ ٹھیک ہونا چاہیے دائی جناب فاطمہ بنت تے ہاتھ چھوڑو تو میں جملہ آکھا جی جناب فاطمہ بنت اسد جناب فاطمہ بنت اسد نے بھائی جانے ایک لمحے ایسی تربیت کی تھی جو شخصیات دی تربیت جناب فاطمہ بنت اسد کی تھی کتنا کمال بی بی دا جیدی تربیت دا اثر ہے ایک جوان ہو کے نبیوں دا سردار بن گیا دوجہ جوان ہو کے ولیہ دا سردار بن گیا مہربانی ایک نبیوں دا سردار ایک ولیہ دا سردار ایک آیت جو اور میں پڑھنی اس حدیث دی تصدیق
یہ مطلب بی بی دی فضیلت ایڈی، بی بی دا مقام ایڈا، تربیت کر کے ایک نبیاں دا سردار ہے، ایک ولیاں دا سردار ہے۔ ہاں لطف لیسو قرآن کا الرجالو قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہوتے ہیں۔ یہ دا مطلب یہ محکومہ ہے جو تربیت کرے، ایک نبیوں دا سردار بنے، ایک ولیوں دا سردار بنے، یہ محکومہ کی شان ہے۔ اس محکومہ کے حاکم جناب ابو طالب دا کتنا مقام ہو سی، آباد و شاد رہو جی۔ جس دی محکومہ اتنی عظیم ہے اس دے حاکم دا کتنا مقام ہے، جس دی محکومہ اتنی شان رکھ دی اس دے حاکم دا کتنا مقام ہے۔ حاکم نو جناب ابو طالب علیہ السلام آدھے، اور خدا دی قسم اس جناب ابو طالب علیہ السلام دے کیا کہنے، جو مصطفیٰ دی یتیمی تے جو اللہ قرآن نازل کر کے کہے کہ محمد یتیم تھا، میں نے تمہیں اپنی گود دی۔ آباد و شاد رہو جی۔ یہ دا مطلب بھی اللہ ہی جے آنج کرے تے اللہ نہیں، کوئی نہیں لطف لے رہا جی۔ یہ دا مطلب گود جس دیتی اس گود نو اللہ اپنی گود آکھیا، لہذا محمد مصطفیٰ دی تربیت بے نظیر کیتی جناب ابو طالب نے، لہذا قرآن چ اللہ سرکار عمران دی گود نو اپنی گود پیادہ گھر جا کے سوچی، پورے قرآن کسے کافر دے عمل نو اپنا عمل نہیں آکھیا۔ آباد و شاد رہو جی۔ جس دی محکومہ دی اتنی شان اس دے حاکم دا کیا مقام ہو سکتا۔ اگلی محکومہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب، جس بی بی دا اسلام شکریہ ادا کرے، میں منزل قریب کر رہا تھوڑی جی مت کرے سو، جس بی بی دا اسلام شکریہ ادا کرے اس نے جناب خدیجۃ الکبریٰ آدھے۔ تو ساں محبت فرمائیے ادیاں سبحان اللہ آکھیے دیا نا تھوڑی محبت دی اضافے واسطے تھوڑا جے اور اشارہ کر رہا، جس دی آغوشچ اسلام جوان ہوئے اس نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آدھن، یہ بی بی ہے معصمہ، قسم قرآن دی حد موگی، جناب فاطمہ بنت اسد کمال، جناب خدیجۃ الکبریٰ کمال، پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ دی بیٹی ہے جناب بطول۔ عظمت اتنی کمال ہے کہ اللہ قرآن قصیدہ پڑھیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربا ایک بطول ہے جس کی مودت پورے دین کی اجرت ہے۔ بہت شکریہ جی، پیغام مظہر حسین پہنچ گئے۔ جس دی مودت پورے دین اسلام دی، میں منزل قریب کر لی، جس دی مودت پورے دین اسلام دی اجرت ہے۔ ایک ہے اجرت، ایک ہے قیمت، قیمت اور ہے اجرت اور ہے۔ میں 50,000 دا سوٹ لے آئے، یہ اجرت ہے، قیمت ہے۔ 2,000 مزدور درزی نو دینا ہے، یہ اجرت ہے۔ 50,000 قیمت ہے، 2,000 اجرت ہے۔ 50,000 دا سوٹ لے کے میں 2,000 مزدوری اجرت نہیں دیتی، کوئی نہیں سمجھے میں کیا کیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ زمانہ پھر کے ویکھ لوے 50,000 بیکار ہو جائے دا، کپڑا بیکار ہے، میں 2 رکعت نماز او جوڑا پا کے نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ اس واسطے کہ میں اجرت ادا نہیں کی تھی۔ بھائی شہزاد اتنا سونا جملہ آکھاں، اگر میں اجرت ادا نہیں کی تھی، ایک محلے دے غریب تے خطاکار تے گناہگار درزی تھی، اگر 2,000 اجرت ادا نہیں کی تھی، میں اللہ دے دین دی پہلی شرح میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ دا مطلب ہے کہ نماز بیکار ہے، اگر مزدور دی اجرت نہیں، ہاتھ مک گئی، اس دین دا تیرا فائدہ ہی کوئی نہیں اگر بطول دی اجرت ادا نہیں۔ بہت شکریہ جی، آباد و شاد رہو جی۔ محمد مصطفیٰ دی مودت دین اسلام دی اجرت ہے۔ ہن جملہ آکھاں جے بیدار بیٹھی ہو، جملہ آکھاں
حد مک گئی ہے۔ پھر قرآن کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہوتے ہیں۔ سارے بولو تو جملہ دیواں، حد مک گئی جس محکومہ کی مودت پورے دین اسلام کی اجرت ہے، یہ محکومہ کا مقام ہے، پھر علی کی ولا کے بغیر تیرا دین مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ آباد و شاد رہو۔ دین مکمل ہوندا من کن تو مولا فہذا علی مولا نال، اور محمد مصطفیٰ دی پاک بچڑی او دی مودت ہے دین اسلام دی اجرت۔ لوگاں دا حق بندا آئی اس بی بی نال مودت کر دے، دین اسلام دی اجرت ادا کر دے، مگر لوگاں مدینے وچ رہ کے اس بی بی نو انج مارے ہیں۔ مالک تو اڈی ہائی قبول کرے، چونکہ میں صدقے جا میں شہزاد سونا اشارہ پہ کر دے آندھنے بابا جی کدے کسے دیان میں مارے ہیں۔ فیس بک بھری پئی اے لاہور پنجاب کالج جڑا بچی نہ زیادتی ہوئی ہے، قرآن دی قسم ہے کوئی شہزاد فرقہ نہیں پہ ویدھا۔ ایک کال ساڑھا پنجاب کالج جڑا اتھے بھی لوگا آگ لائیے، بچے بچیاں پورا ملک سراپا احتجاج ہے، کیونکہ ایک بچی تے ظلم ہویا ہے۔ حد مک گئی ہے قسم قرآن دی، مدینے دے بھرے شہر دیاں دے سامنے محمد دی دین لوگ ہمارے ہیں۔ آئے کار چھوڑی زندگی دراد ہوئے، مالے ترہ وین قبول ہوئے۔ محمد بھائی نظیر حسین محمد مصطفیٰ دی دینوں، یہ جیڑیاں شہزاد اس داڑیاں آنا، جیڑیاں اس داڑیاں آنا، اوڈا لوگا مارے ہیں، انج مارے ہیں، انج مارے ہیں۔ میں جے اشارہ کر رہا تو سمجھی نیاز مولا بھائی جان نہ محمد مصطفیٰ دی نسل چوں ہر بی بی نو انج مارے ہیں، بے موسمیاں ضعیف ہو گئے۔ ہائے میں صدقے جامعہ بھائی ہون تو بین بلند ہے زندگی دراز ہوئے، بے موسمیاں ضعیف ہو گئی۔ بھائی عنایت جی مالک سے تو سلامتی ہوئے، پترہ دی زندگی ہوئے، جتنے ٹور آئے ہو مالک تو ان کس سے دا محتاج نہ کریں، بانیان دا خرچہ خرجات مالک قبول فرما میں۔ ایک دعا منگدا روندی آنکھاں نہ دعا چا منگو انشاءاللہ ہو سکتے پردے چ میری ماما بہنہ بیٹھی ہوں، میں بھی ایک دھی دا پیوں ہاں، دعا منگو انشاءاللہ دیاں دے سامنے کسی دی ماں نو کوئی نہ مارے، نہیں ہائے بلند ہوئی تیری مدینے چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں بطول دیاں بھائی نظیر دیاں دے سامنے لوگاں سیدانوں مارے۔ میں وین بلند ہو گیا ہے ذہن اچنائی ایران دے ایک روزہ خان بہت مستند روزہ خان ایران دے بہت مسائب پڑھ دے آئیں رات ستے پہن سرکار امام حسین بادشاہ دی زیارت دا شرف حاصل ہوا ہے، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی پوری ذمہ داری نہ میرے بیت پڑھ لگا، تھوڑی کوشش کریے جی ذہن بن پوے تے ہائی بلند کریے، میں بھی کوشش کردہ مائک تھوڑے جا پیچھے رکھا میری آواز تھوڑے تک صحیح پہنچے، ہو سکتے اس روایت ہوگا پڑھن دی لوڑی نہ راوے۔ سرکار امام حسین بادشاہ دی زیارت دا شرف روزہ خان اٹھے، اٹھ کے مولا دے قدمت آتے، مولا بسم اللہ، مولا تو سا تشریف لائے، مولا فرمائے تو ساڑھے بڑے سونے دکھ پڑھ دیں، تیرا بھلا ہوئے، تو ساڑھے مسائب دا اظہار کر دیں، لوگوں نے پتہ لگ جاندہ ہے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے۔ بہت مہربانی بہت شکریہ، مگر روزہ خان تیری زندگی پہ گزر دی، تیرے ذہن وچ سب تو وڈا مسائب کیڑا ہے؟ جملہ تیو آئی تیرے ذہن وچ سب تو وڈا دکھ مسائب کیڑا ہے؟ اشارہ کر کے آدھے جی 28 رجب وسطہ ویڑا مدینیوں ٹور پین، امام فرمائے بڑا مسائب ہے، اس تو بھی بڑا
مولا مکے حرام تو اٹھ گئے، مولا فرمیس تو بھی وڈے دکھ، مولا 2 محرم کربلا تو سا پہنچے، مولا فرمیس تو بھی وڈے دکھ، مولا 7 نو توڑا پانی بند ہو گیا، مولا فرمیس تو بھی وڈے دکھ، قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا 10 محرم دے دن چڑھیا تے شبیہ پیمبر نو برچی لگ گئی، آئے کری نیازے مولا وین بلند کری زندگی دراز ہوئے، میں اتھا ایک وین کر دیا تھا، شبیہ پیمبر نو برچی لگ گئی، مولا فرمائے اس تو بھی وڈے دکھ، جناب علیہ اسکر نتیر لگ گیا، سرکاری عباس علمدار دے بازو قلم ہو گئے، مولا فرمائے اس تو وڈے دکھ، مولا توڑی گردن تے 13 ضربہ چل گئی، مولا توڑی بینن دے خیام نو آگ لگ گئی، مولا فرمائے اس تو وڈے دکھ، ان تو سے حیران ہو گئے ہو، گال مالک دیئے، گال بھائی ساجد معصوم دیئے، قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا تسا فرماؤ، میرا ظرف چھوٹا ہے، تسا فرماؤ سب تو دکھ وڈے کیڑے ہیں، قسم قرآن دی بھائی شہزاد، ہو سکتے میں ایک سال ڈیڑھ گل کیتی ہوئے، بس اچانک دینے سے پوری ذمہ داری نال، مولا فرمایا ایک کربلا اے شہادتاں، روزہ خان میں حسین ابن علی دا جملہ یاد رکھیں، سب تو وڈا دکھ ہے مدینے دا شہر، میری ماں دا گھر، لوگاں میری ماں دے بوئے تے آگ لائی، میری ماں نے لوگاں تازیانے مارے، میں بھی چھوٹا ہاس، میرا ویر حسن بھی چھوٹا ہے، ہون میں پڑھ چھوڑا شاہ سے، قسم قرآن دی امام حسین بادشاہ فرمائے میری بہنیں بھی چھوٹیاں چھوٹیاں ہاں، تے ایجے سا ویکھیا تے میرے بابے دے گلے چ لوگا رسی پا کے ٹور پائے، ادھے میرے بابے نو لوگ مار دے، ادھے میری ماں نو لوگ مار دے ہاں، اس روزہ خان سب تو وڈا دکھ ہے، اسی دووے براوے دیا سے اسی ماں نو چھڑائیے یا بابے نو چھڑائیے، لوگا ساڑھے ماں بھی مارے ہیں، بسم اللہ مالے توڑے ہائی قبول کرے، لوگا ساڑھے بابے بھی مارے ہیں، بڑا مارے ہیں، آدموں کی بے موسم ضعیف ہو گئے، تے پھر کتنی زندگی آئی جنابے، آؤ بسم اللہ، آؤ، زندگی دراز ہو، مالک استعطا فرمان، میرے چھوٹے بھائی ہیں، مالک مزید بختاں چھ اضافہ فرمائے، کوئی ذاکری تو فرق نہیں آدھا، میرا مزاج بڑا مختلف ہے، 14 موجود ہیں، اسا ایک دوجہ دا حیاء نہیں کرنا تے کہیں کرنا ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، او اوکھی منزل کتنی اوکھی ہوئے دی، تُسی کتنا ذہن چلاؤ میں کتنی اوکھی منزل ہے، 2 رشتے قریبی نے، میری آنکھاں چاسو آ گئے، 2 رشتے قریبی نے، یا بہن یا دھیے، وہ کیڈا اوکھا منزل ہوئے دا بہن 70 قدم تے، میں ایسا دیکھے ماتم سونا لگے تھے زندگی دراز ہوئے، بھائی شہزاد بہن 70 قدم تے دھی 4 قدم آتے تے بہن سر تے قرآن جا کے دے نا مارو میرا دسا بھرائی، تے دھی خنجر چا ہاتھ پا کے دے نا مارو میرا دسا بھائی، سارے رتوال اللہ بول کے دسو، خبرے عظیم میرے بھائی بیٹھے سارے بول کے دسو، بہن بھی منتہ بھی کر دی، جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو نا، وہ میرے بعد دی گواہی دے سو، الحمدللہ میں 2 مرتبہ وہ جگہ چم کے آیا، 70 قدم تے جتے کھلوتی تلہ زین بھی ہے، 70 قدم تے جھکی جاتے مقتل ہے، اتھے بہن اتھے جتھے باب ہے چند قدمہ تے وہ جگہ مقتل موجود ہے، میں تو بھائی نجم نوتک صاحب کٹھے اسا اتھے نماز پڑھی ہے، مت گل لگ کے روندے رہے ہیں، میں کہ بھائی اے وہ جگہ جتھے دھی کھلوتی رہی ہے، او جگہ جتھے بابا کستا رہے ہیں، 70 قدم تے ایک گل بندے مختلف روایات پڑھ دیں، مگر اتھے ایک گل بہن کی تھی، ایک گل بھیرا کی تھی، بہن بھی زمین نال گل کی تھی، آئے حاضر بیٹھے ہو، بہن بھی زمین نال گل کی تھی، بھیرا بھی زمین نال گل کی تھی، قاتل دا ترلا نہیں کیتا، قاتل دا ترلا نہیں کیتا، زمین نال بہن بھی کی تھی، بھیرا بھی زمین نال گل کی تھی، اتھو بہن آدھی زمین اچھی ہو،
آئے جی میرے روایت میں پیش کر رہا میں بیران کستا ویکھاں قرآن چوا زمین بلند ہوئی ہے ہون مظلوم ہے کہ زمین جھکی ہو میں بھین کستا نہ ویکھے 7 دفعہ زمین اچھی ہوئی ہے 7 دفعہ جھکی زمین رو کہہ دے کدی مننا کدی نہ مننا تو ابو تراب دا پتر ہے وہ ابو تراب دی تھیے میں نوکر رہا اس مظلوم کربلا یہ جملہ زمین دا سنے تو وقت بھیرا تو پہلے بہن بولی گئے جناب عالیہ رو کہہ دی زمین چپ ہو جا جی میں میرا ویر آدھی اونج کر میں خیمے تو باہر نہ آسا کائنات دا کوئی دکھ نہ ویکھو اتھا ایک جملہ دینا جدہ ڈٹھے نا مظلوم دا سار ہک پاسے اتھے وین کر رہے ہیں جی داڑ ہک پاسے ایک سوال او دا جواب میں وین دی شکل ہے سارے بول کے دسو 13 ضرباں مصطفیٰ دی بوسا گاتے شمر چلائیاں یہ 13 ضرباں چلا کے وقت ظلم تو روک گئے آئے مالک تو خرچہ خرجات قبول ہوئے مرحومین دی بخشش سارے شامل ہو کے بھائی منظور حسین مالک صحت و سلامتی میں پھر دوجہ سوال کر رہے ہیں بھائی مظلوم کربلا سار ہک پاسے داڑ ہک پاسے 13 ضرباں کمینے شبیر دی گردن تے چلائیاں اتنا بڑا ظلم کر کے وقت ظلم تو روک گئے سارے رو کیا کہ نہیں رکے وقت کیڑا ظلم شہراد سادات دے خیمے آیا لوٹ لوٹ کے تے جڑا تھک پہ فاج عرب دے آیا شمر عباس آؤ کھا جملہ آیا شمر عباس صد اللہ شتے کر کے توہین ادب دے دل دو کے معاف کرے کڑی کمین توہین کے دے کا ہاتھ ویچ سر آیا مظلوم دا ویکھی تے بے ہاتھ چادر زینب دے اشارہ کر کے جا اٹھی ویکھ غازی میں صدقے جامعہ جملہ دیو کھائے اٹھے ویک غازی تیریا بہنے کو کوئی امن دی جانے لب دے سارے ہائی شامل ہوا کہ جملہ کا قرآن جواہد مک گئی ایک ہاتھ شبیر دا سر دو جہت جناب عالیہ دی چادر ایک امینہ 4 قدم چاہے ایک ظالم سامنے آیا ہے آدھا سر جدا کر لیا چادر لہ لیا اور کیڑا ظلم باقی رہ گئے آساد یاد ہے او دل لاش دے ویدہ جہدے بازو آدھے ہائی کول سادات گناہ دے او جڑا سہ نہیں سکدا آیا بہنہ دی کوئی غیر سنے او کو دسنا ہے تیرے کافلے دا اللہ لعنت اللہ شف درود پڑھو محمد و آل محمد دی پاک ذات تے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہون تو اڈے سامنے ذاکر اہل بیت ملک حسن ساجد آپ رکن او مجلس اذان خطاب فرمان دے اور انہ تو بعد جناب ذاکر اہل بیت کلیم عباس جعفر عبدالانہ او مجلس دے اختتام تے انشاءاللہ آخری مجلس نو او خطاب کرن دے بسم اللہ مولا خان سلامت رکھے آباد و شاد رکھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا برائے حجت خدا اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ